الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری، آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہم سب جانتے ہیں زندگی دینے والا، زندگی بنانے والا اور موت کو بنانے والا، موت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، یقیناً ہم ہی زندگی دینے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں.
قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ یوں بیان فرمایا، یحیی و یمیت، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور زندگی کا مالک نہیں، موت کا مالک نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی موت کا مالک نہیں۔ قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بے شمار جگہوں میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، زندگی دینے والا میں، موت دینے والا میں۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ سورۃ الملک کی شروع کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ وہی ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ، اور کائنات کے ذرے ذرے کو فنا تباہ کرنے والا اللہ ہے۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اپنے ہر بندے کے حق میں 5 چیزیں لکھ کر فارغ ہو گیا۔ وہ بندہ مرد ہو یا عورت، وہ بندہ مومن ہو یا کافر، وہ بندہ مالدار ہو یا غریب، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ اپنے ہر بندے اور اپنی ہر بندی کے حق میں 5 چیزیں لکھ کے فارغ ہو گیا۔ من اجلہ وعملہ ومضجعہ وآثارہ ورزقہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، پہلی چیز موت۔ اللہ اپنے ہر بندے اور بندی کے حق میں لکھ دیا ہے یہ کب مریں گے۔ اللہ نے موت لکھ دیا، اور یہ بندہ اور بندی دنیا میں کیا عمل کریں گے، ان کے اعمال اللہ لکھ دیا۔ اور یہ مرنے کے بعد کس جگہ، زمین کے کس حصے میں دفن ہوں گے، ان کی قبر کہاں بنائی جائے گی، اللہ لکھ دیا ہے۔
پیدا ہوئے کولار میں، مگر دفن کہاں ہوں گے؟ بنگلور میں، امریکہ میں، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں؟ کہاں ان کی قبر بنے گی؟ اللہ لکھ دیا ہے۔ اور ان کی عمر، ان کی زندگی کتنے سال، کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال یہ دنیا میں زندگی گزاریں گے، اللہ لکھ دیا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر کتنا کھائیں گے، کیا کیا کھائیں گے، کہاں کھائیں گے، اللہ ان کی روزی ایک ایک دانہ ان کی مقدر میں اللہ لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ 5 باتیں، موت، ان کے اعمال، ان کی قبر کی جگہ، ان کی عمر اور ان کی روزی، یہ 5 چیزیں لکھ کر اللہ فارغ ہو چکا ہے۔ تو یہ 5 باتوں میں سے پہلی بات اللہ ہر ایک کے حق میں لکھ دیا ہے، موت ضرور آنی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں رہو، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے لاکھوں طریقے اپناؤ، لیکن ایک وقت آئے گا موت کے حوالے ہونا پڑے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، میرے بندو، اگر تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے مضبوط، طاقتور قلعوں میں، محلوں میں، بنگلوں میں جگہ بنا لو کہ میں موت سے بچ جاؤں، تو اللہ نے فرمایا وقت آئے گا وہاں بھی موت آئے گی، بند کمروں میں، مضبوط گھروں میں، طاقتور قلعوں میں مرنا ضرور ہے۔ تو زندگی اور موت بنانے والا اللہ، الذی خلق الموت والحیات، میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، موت کو پیدا کرنے والا، زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ۔ یہ زندگی اور موت اللہ کیوں بنایا، دنیا میں کیوں رکھا؟ اللہ نے خود بیان فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر کون میرا بندہ، کون میری بندی خیر کے کام، نیک اعمال، اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے اور دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر زندگی بھی رکھا، موت بھی رکھا ہے۔ اس لیے دنیا میں اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو، اللہ امتحان لے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا ہر عمل۔ قیامت کے دن تمہارے ہر عمل کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارو، ایمان والی، تقوی والی، اعمال والی، خوبصورت زندگی گزارو، اسی حال میں موت آئے گی، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اچھی موت آنے کے لیے
اچھی زندگی گزارنا پڑے گا، اچھی موت آنے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے گا، یا اللہ مجھے مرنا ہی ہے، اچھی موت دے دے، خیر والی نیک والی موت دے دے۔ اللہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آپ پر لے کر آئے، آزمائشوں کو، پریشانیوں کو دیکھ کر یوں نہیں کہنا یا اللہ ابھی موت دے دے، ایک لمحہ جینے کا موقع نہ دے، فوراً موت دے دے، یہ دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلم میں، ترمذی میں روایت ہے، سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا خباب بہت بڑے صحابی، بیماری کی حالت میں اور آزمائشوں کی حالت میں مبتلا تھے، بستر پہ پڑے ہوئے، جسم میں پھوڑے اور زخم لگے ہوئے، کوئی دوا کام نہیں آ رہی تھی، مجبوری کی وجہ سے یہ پھوڑے اور یہ زخم دور کرنے کے لیے مجبوری کی حالت میں اپنے جسم پر داغ ڈالے گئے تھے۔ اس زمانے میں علاج کا ایک طریقہ تھا، سخت ترین مجبوری کی حالت میں اسلام نے اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے کہ کوئی بیماری ایسی آ گئی، کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے، کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور مجبور ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں نے، علاج جاننے والے ڈاکٹروں نے، یہ ہنر رکھنے والے لوگوں نے کہا یہ بیماری کا علاج یہ ہے، داغ ڈالنا پڑے گا تو یہ بیماری دور ہوگی۔ تو مجبوری کی حالت میں گنجائش ہے۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ اتنے بیمار اور جسم میں ایسے ایسے پھوڑے نکل پڑے، کوئی دوائی کام نہیں آ رہی تھی، تو مجبوری کے عالم میں ان کے پیٹ کے اوپر تقریباً 7 داغ ڈالے گئے تھے، اور یہ عیادت کے لیے ان کے خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھائی دیکھو، ایک زمانہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں میرے پاس 1 درہم، 1 دینار، 1 پیسہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، فقر و فاقے میں میری زندگی گزرتی تھی۔ آپ دیکھو میرے گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں، یہ مال میرے کام آنے والا نہیں ہے، بیماری میں مجبور ہو چکا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام موت کی دعا کرنے سے منع نہ کرتے، مرنے کی دعا کرنے سے نہ روکتے، لدعوت بہ، اگر اللہ کے نبی نہ روکتے تو آج میں اتنا مجبور ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا کہ میں اللہ سے دعا کر دیتا، یا اللہ ابھی فوراً مجھے موت دے دے، مگر میں مرنے کی دعا نہیں کروں گا، موت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بیماری آئی اور سنگوں میں، فنڈوں میں مبتلا ہو گئے، ادا کرنے کی طاقت نہ رہی، دیکھتے نہیں
کوئی خودکشی کر کے مر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے، اللہ سے مرنے کی دعا مت کرو، مرنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، یا اللہ مرنا ہی ہے، جب میرا وقت آ جائے، جب مرنے کا دن، مرنے کا وقت آ جائے، یا اللہ اچھی موت دے دے، خوبصورت موت دے دے، یہ دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں گیا، مطاف میں کھڑا ہوا، بیت اللہ کو دیکھ کر یوں کہنے لگا، یا اللہ ابھی موت دے دے، یہ دعا کرنا صحیح نہیں۔ مدینہ گیا، مدینے کو دیکھ کر یوں کہنے لگا، یا اللہ ابھی فوراً مجھے موت دے دے، مرنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ میرا جینا میرے حق میں بہتر ہو، زندگی دے، یا میرا مرنا میرے حق میں ابھی بہتر ہو تو موت دے دے۔ تو مانگنے کا ڈھنگ، اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال 3 جمعہ سے یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ سے اچھی موت مانگو، یا اللہ جب میری موت آئے، جس دن آئے یا جس رات آئے، جب آئے، یا اللہ نیک موت، نماز والی موت، تلاوت والی موت، طواف والی موت، مدینے والی موت، یا اللہ میدان جہاد میں جاؤ، جہاد کرتے ہوئے مرنا مجھے نصیب کر دے۔ اچھی موت اللہ سے مانگنا چاہیے، خوبصورت زندگی گزارو۔ بخاری میں، مسلم میں روایت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازے کو لے کر لوگ گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یوں فرمایا، یہ مرنے والا راحت پا لیا، سکون پا لیا، اطمینان پا لیا، یا یہ کہ اس کے مرنے کی وجہ سے لوگوں نے راحت پائی، اس کے مرنے کی وجہ سے لوگوں نے اطمینان حاصل کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے یہ کہا یا تو یہ مرنے والا سکون پا لیا، یا یہ کہ یہ مرنے کی وجہ سے لوگوں نے راحت پا لیا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، العبد المومن یستریح من نصب الدنیا، جب کوئی مومن بندہ، ایمان والا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کی بندگی کرنے والا، شریعت اسلام پر زندگی گزارنے والا جب مرتا ہے، یہ دنیا کی تکلیفوں، دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی آزمائشوں سے یہ مرنے والا مومن، متقی بندہ سکون پا لیتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے یہ چھٹکارا پا لیا، اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا، اللہ کی نعمتوں کے حوالے ہو گیا، دنیا کے عذابات سے چھٹکارا پا کر اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا، گویا مرنے والا مومن متقی بندہ ہوتا ہے، یہ آرام، سکون، اطمینان پا لیتا ہے۔ آگے بیان فرمایا، والعبد الفاجر
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. جب مرنے والا کوئی فاجر فاسق ظالم ہوتا ہے، مرنے والا کوئی اللہ کا باغی نبی کا باغی ہوتا ہے، یہ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف زندگی گزار کے مر کے جاتا ہے. نماز چھوڑ کر زندگی گزارنے والا، تلاوت چھوڑ کر زندگی گزارنے والا، یہ روزوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا، یہ فاجر، یہ فاسق گناہوں میں یہ زندگی گزارنے والا، یہ فنڈوں میں، سنگوں میں، انٹرسٹ میں، حرام روزی میں پلنے والا، زندگی گزارنے والا، ماں باپ کے دلوں کو توڑنے والا اور پڑوسیوں کو ستانے والا، جب یہ فاسق، یہ فاجر مر کے دنیا سے چلے جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ گنہگار، یہ فاجر، یہ فاسق کا جنازہ اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے بندے اطمینان، سکون پاتے ہیں. اچھا ہوا یہ مر کے چلا گیا، ہمیں سکون مل گیا، دلوں کو اطمینان مل گیا. یہاں تک کہ شہر، گاؤں یہ سکون پا لیتے ہیں، اور یہ گاؤں میں، شہر میں رہنے والے، یہ جھاڑ، یہ درخت، یہ سکون پا لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، بخاری شریف کا 36واں پارہ، مسلم شریف جلد اول میں صاف روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب کوئی مجرم، فاجر، گنہگار مرتا ہے، جس گاؤں میں اس کا جنازہ اٹھتا ہے، وہاں رہنے والے جانور، وہاں رہنے والے کیڑے مکوڑے، درندے اطمینان، سکون حاصل کر لیتے ہیں. یہ مجرم تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا، یہ مر گیا، اب ہمیں سکون مل گیا. میرے بھائیوں، خوبصورت زندگی گزارو، ایمان، تقوی والی، اعمال والی. جب ہم مرے ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے. جب ہمارا جنازہ اٹھے، لوگ ہمارے جنازوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہانے والے اور افسوس کرنے لگے، کاش یہ مومن بندہ اور چند سال دنیا میں رہتا، کتنا اچھا ہوتا. ایسی زندگی نہ گزارو، ایسی زندگی نہ گزارو کہ ہمارے مرنے کے بعد گاؤں میں رہنے والے، یہ شہر، یہ درخت، یہ جانور، ان کو اطمینان مل جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو پیغام دیا، میری امت کے لوگوں، خوبصورت زندگی گزارو، اچھی موت آئے گی. یہاں تک کہ مشکات میں روایت ہے، موت تحفۃ المومن، الموت، موت ایمان والوں کے حق میں تحفہ ہے، ہدیہ ہے. مریں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، مریں گے تو جنت میں جائیں گے، مریں گے تو نبیوں کا دیدار، نبیوں سے ملاقات، میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہونا، آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے، آخرت کے انعامات پانے کے لیے موت کے حوالے ہونا پڑے گا. تحفۃ المومن الموت. ضعیف روایت، کمزور روایت، مشکات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا،
موت ایمان والوں کے حق میں تحفہ ہے، تحفہ ہدیہ ہے۔ ہاں ایک اور روایت ابو داؤد شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، موت الفجاتی اخذت الاسفی، اچانک مر جانا، ناگہانی کی حالت میں مر جانا، یہ اللہ کے غصے کی علامت ہے۔ اچانک مر گیا، اچانک مر گیا، یہ کوئی اچھی موت نہیں۔ اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ اچانک کی موت سے مجھے بچا لے۔ کیا دیکھتے نہیں کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، جب کوئی نوجوان صحت مند آدمی مرتا ہے جیسے ہی معلوم ہوتا ہے فلاں مر گیا، لوگ کہتے ہیں ارے نوجوان صحت مند، کوئی موت کی علامتیں نہیں، کوئی نشانیاں نہیں، اچانک مر گیا، تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اچانک مر جانا، ناگہانی موت، مر جانا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت، یہ اللہ کے غصے کی علامت ہے، اللہ سے پناہ مانگو۔ ایک اور روایت مشکات میں یوں بیان فرمایا کہ اخذت الاسف للکافر ورحمت للمؤمن، اچانک موت یہ کافروں کے لیے عذاب کا، تکلیفوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ہاں اچانک موت ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے، نیک زندگی ہوگی، دیندار والی زندگی ہوگی، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا اچانک مر گیا، اس کے لیے یہ رحمت ہے، رحمت ہے۔ ہاں کوئی اچانک مر گیا، بے نمازی کے عالم میں، گناہوں کی حالت میں، نافرمانیوں کی حالت میں اچانک مر گیا، توبہ کی توفیق نہ ملی، استغفار کی توفیق نہ ملی، نیک اعمال کرنے کا موقع نہ ملا، اچانک مر گیا، تو ایسی اچانک موت یہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ مسلم ابو داؤد میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اور آگے فرمایا وفجاءت نقمتک، یا اللہ اچانک کی پکڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک میری پکڑ کر لیا، موت کے حوالے کر دیا، یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا، میری امت کے لوگوں اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اچانک کی موت سے مجھے بچا لے۔ ہاں موقع مل جاتا، بھیڑ مل جاتی، میں توبہ کر لیتا، استغفار کر لیتا، آخرت کی تیاری کر لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا، موقع نہ ملا، اچانک مر گئے، توبہ کرے بغیر، اعمال کرے بغیر، استغفار کرے بغیر، اللہ کو راضی کرے بغیر اچانک مر گئے، ایسی موت یہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ اچانک کی پکڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اچانک کی موت سے بچا لے، اچھی موت آنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اچھی موت آنے کے لیے میں 4 چیزیں کم سے کم 4 چیزیں، 4 اعمال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا عمل دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، دن میں رات میں جب بھی موقع ملے
اللہ سے مانگتے رہو، یا اللہ اچھی موت دے، یا اللہ مرنا ہی ہے جب میرا وقت آ جائے، یا اللہ اچھی موت دے۔ دعاؤں کا اہتمام، اور دوسرا عمل صدقے کا اہتمام، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقے کا اہتمام کرتے رہو۔ مشکات میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، اے میری امت کے لوگوں صدقہ خیرات کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھو، اس لیے کہ اللہ صدقے میں وہ طاقت، وہ پاور رکھا ہے، آنے والی پریشانیاں، آنے والی مصیبتیں، آنے والی آزمائشیں اللہ دور کر دیتا ہے۔ صدقے کا اہتمام کرو تاکہ بری موت سے ہم بچ جائیں۔ مسلم شریف سے روایت 1400 سال پہلے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جب بھی کوئی مومن بندہ یا عورت صبح سویرے اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور ان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، ہر جوڑ، ہر جین پر ایک صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، نیکی کی دعوت دو، یہ عمل کرنا صدقہ، گناہوں سے روکو، یہ عمل کرنا صدقہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیحات کی کرو، گویا کہ صدقہ خیرات کے مقام رکھتا ہے۔ یہاں تک بیان فرمایا، اگر یہ کلمات کہنے کا موقع نہ ملا، چاش کی 2 رکعت نماز ادا کر لو، گویا کہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں یوں بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب بندہ یا بندی صبح کرتے ہیں، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنا صدقہ، اتنا مال خرچ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، کہاں سے مال لے کر آئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، سنو، مسجد میں جاؤ، کوئی تھوک پڑا ہوا آپ کو نظر آ جائے، صاف کر دو، یہ بھی صدقہ۔ راستوں میں جاؤ، گلیوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، راستوں میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اٹھا کے کنارے میں ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا کہ ایک جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا ہو رہا ہے۔ آخر میں فرمایا، کم سے کم 2 رکعات چاش کی نماز ادا کر لو، گویا کہ پورے جوڑوں کا بدلہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے صدقے کا اثر؟ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ صدقے کا پاور ہے، ہر دن تمہارے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالو، یا اللہ میری صحت کی حفاظت کر، اچانک کی موت سے حفاظت کر، بری موت سے مجھے بچا لے۔ یہ نیتیں کر کر کے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہو۔ حیات الصحابہ جلد دوم، سیدنا حضرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، ان کا عمل نقل فرمایا کہ عمر ہو گئی، بڑھاپے میں آ گئے،
آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں میں دکھائی دینا بند ہو گیا، اندھے ہو گئے۔ اپنے گھر میں جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں سے لے کر گھر کے دروازے تک ایک رسی انہوں نے باندھ رکھا تھا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ غریب بھیک مانگنے والا، کوئی فقیر آ کے سوال کرتا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یہ نابینا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنے رسی کے سہارے سے دروازے تک جاتے، وہ بھیک مانگنے والے کے ہاتھ میں کچھ درہم کچھ صدقہ رکھ کے پھر اپنی جگہ لوٹ کے آ جاتے۔ گھر والوں نے کہا، بیوی نے کہا، ان کے بچوں نے کہا، آپ اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت، صدقہ کرنا ہے ہمیں حکم دے، ہم جا کے غریبوں کو دے دیں گے، بھیک مانگنے والے کو دے دیں گے۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے جو پیغام دیا، میرے نوجوانوں دل کے کانوں سے سنو، پوری موت سے بچنا ہو، برے حادثوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، آکسیجن کی موت سے اپنے آپ کو بچانا ہو، صدقے کا اہتمام کرو۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء، تو اللہ کا بندہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو گے بری موت سے بچ جاؤ گے۔ بری موت سے بچنے کے لیے روزانہ دن میں رات میں کچھ صدقہ کرو، یا گھر میں کوئی ڈبہ رکھ لو، روزانہ کچھ نہ کچھ پیسہ، میرے گھر میں 4، میرے گھر میں 5 یا 7 لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقے کا مال اس میں ڈالتے رہو۔ مہینے میں 1 مرتبہ اٹھاؤ، کسی غریب کے حوالے، کسی مدرسے کے حوالے کرو، یہ صدقے کی برکت سے اللہ بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا، اذا خرج من بیتہ، جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اپنے گھر سے باہر نکلے، بازار جانے کے لیے، دکان جانے کے لیے، یا کہیں سفر میں جانے کے لیے، بہرحال جہاں کہیں جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترمذی میں روایت ہے، جب کوئی بندہ یا بندی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، وہ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہاری حفاظت کر لی، اللہ نے تمہارے کام بنا دیا، اور شیطان تمہارے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر برائی سے، ہر قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے گھر سے نکلو، دعا کا اہتمام کرو، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ دعا پڑھ کے جاتے نہیں، صدقہ کر کے جاتے نہیں، پھر یہ حالات ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں، تو صدقے کا اہتمام، گھر سے نکلو، گھر سے نکلنے کی دعا
اللہ یہ دعا کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ اور چوتھا عمل مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام جب سواری پہ سوار ہوتے کیا دعا پڑھتے، یہاں تک کہ مسلم شریف جلد اول میں جہاں امام مسلم نے حج کے تعلق سے سینکڑوں روایتیں نقل فرمایا، انہی روایتوں کے درمیان امام مسلم نے روایت نقل فرمائی جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہو کے سفر میں نکلتے، احرام کی حالت میں، عمرے کا احرام یا حج کا احرام یا کسی اور وجہ سے نکلتے، اپنی سواری پہ سوار ہو جاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سوار ہوتے ہی کبر ثلاثا، 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہتے، پھر دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سائیکل مارو، 2 ویلر چلاؤ، 4 ویلر چلاؤ، یا بس میں جاؤ، ٹرین میں جاؤ، یا ہوائی جہاز میں جاؤ، یا اونٹوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر سواری کرو، ہر ایک کا حکم یہی، سواری پہ سوار ہو جاؤ، یہ دعا پڑھ لو۔ یہ دعا تو عمومی طور پر ہر ایک پڑھ لیتے ہیں، اور یاد کرنے والے یاد کر لیے ہوں گے یہ دعا اپنی جگہ۔ اس کے بعد ایک مستقل دعا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے سوال کرتے تھے، اپنی امت کو سکھایا، میری امت کے لوگوں جب سفر میں جاؤ، سواری پہ سوار ہو جاؤ، ہوائی جہاز کا سفر یہ کوئی آسان نہیں، یہ کوئی راحت کا سفر نہیں، پانی جہاز میں جانا کوئی آسان سفر نہیں، ٹرین میں جانا کوئی آسان سفر نہیں۔ یہاں تک کہ مسلم میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، السفر قطعۃ من العذاب، سفر میں جانا یہ سفر اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ سفر میں جائیں گے کوئی راحت نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، سفر اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سفر میں جاؤ گے سکون کی نیند میسر نہیں ہوگی، راحت کا کھانا پینا نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آخر میں فرمایا، میری امت کے لوگوں سفر میں جاؤ، جب تمہارا کام مکمل ہو جائے اب دیر مت کرو، واپس جلدی اپنے گھر والوں کے پاس جلدی لوٹ کے آ جاؤ۔ سفر میں جانا کوئی راحت سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو پیغام دیا، جب سفر میں جاؤ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کیا دعا؟ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ یہ ہمارا سفر ہمارے لیے نیکی کا، تقوی کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ سفر میں جا رہا ہوں، نیک اعمال کرنے کی توفیق، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق، اور وہ اعمال جن اعمال سے یا اللہ تو راضی ہو جائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں
احرام باندھ کے بیٹھتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں، دل کی حفاظت نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں. یا اللہ سفر میں جا رہا ہوں، نیک اعمال تقوی اختیار کرنے کی توفیق، وہ اعمال کرنے کی توفیق جن اعمال سے تو راضی ہو جائے. ٹرین میں جاؤ دعاؤں کا اہتمام نہیں، پانی جہاز میں جاؤ بسوں میں جاؤ آنکھوں کی حفاظت نہیں، نیک اعمال کی توفیق نہیں. کیوں؟ اللہ سے مانگ کے نہیں گئے، دعا کر کے نہیں گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا سفر میں جانے سے پہلے سواری میں سوار ہو جاؤ، فوراً اللہ سے مانگو یا اللہ نیکی کی توفیق دے، تقوی کی توفیق دے، اچھے اعمال کی توفیق دے. اللہم حوِّن علینا سفرنا ھذا واطوی لنا بعدا. اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ ہمارا سفر ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ ہزاروں میل، سینکڑوں میل، سو میل اور دور جا رہا ہوں، یا اللہ یہ میرا سفر میرے لیے آسان فرما دے. یا اللہ اتنا دور جا رہا ہوں، یا اللہ مختصر کر دے. وَأَطْوِي لَنَا بُعْدًا، یا اللہ یہ ہمارا سفر مختصر کر دے، ہمارے وقت میں برکت دے دے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے مانگتے اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ سفر میں نکل پڑا ہو ہمارا ساتھی تو ہے، مجھے کسی اور پہ بھروسہ نہیں. یا اللہ ہمارا ہم سفر، ہمارا ساتھی، مطلب یا اللہ میری حفاظت کرنے والا، میری مدد کرنے والا تو ہے. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، یا اللہ میں سفر میں نکل پڑا ہوں، میرے ماں باپ میرے گھر میں، میری بیوی میرے گھر میں، میری اولاد میرے گھر میں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے میرے گھر میں موجود. یا اللہ میرے گھر والوں کا خلیفہ تو بن جا، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے اعمال کی حفاظت، ان کے عزت آبرو کی حفاظت، ان کی صحت کی حفاظت اور ان کے ہر قسم کی حفاظت کرنا. یا اللہ تیری ذمہ داری ان کا نگہبان تو بن جا. میں سفر میں جا رہا ہوں، میرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے پتہ نہیں میری بیوی کا کیا حال ہوگا، بچوں کا حال کیا ہوگا. اب میں کھل کے نہیں کہوں گا. 2 سال، 3 سال، 4 سال کوئی سعودی گیا، کوئی امریکہ گیا، کوئی فلاں گیا، یہاں بیوی، یہاں بچے، بیوی کا حال کیا کون جانتا ہے، بچوں کا حال کیا کون جانتا ہے. آپ سمجھ جائیے میں کیا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. عورتوں کی حفاظت نہیں، بچوں کی حفاظت نہیں، آپ دعاؤں کا اہتمام کرنے والے نہیں. اللہ کے نبی نے پیغام دیا سفر میں جاؤ اللہ سے مانگو یا اللہ ہمارے سفر میں تو ہمارا ہم سفر بن جا. میں اپنے گھر میں میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا نگہبان، ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری. یا اللہ تو حفاظت کر لے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، یا اللہ سفر میں جا رہا ہوں، سفر کی تکلیفوں، سفر کی پریشانیوں سے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لے. سفر کی تنگیوں سے، سفر کی آزمائشوں سے یا اللہ میری حفاظت فرما لے. وَكَآبَةِ الْمَنظر، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا یا اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں، کوئی برا حادثہ، کوئی برا واقعہ میرے ساتھ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، یا اللہ میری حفاظت فرما لے، میری حفاظت فرما لے.
وسوء المنقلب فی الاہل والمال۔ یا اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں میرے گھر والوں میں، میرے گھر میں، میرے مال میں، میرے دکانوں میں، میرے کارخانوں میں، میرے باغات، میری جائیداد میں، میرے بچوں میں، میری بیوی میں کوئی برا حادثہ میں دیکھ لوں، یا اللہ مجھے بچا لے۔ میں سفر میں جا رہا ہوں، واپس لوٹ کر آؤں تو دیکھا میرا گھر برباد، میرا دکان برباد، میرے باغات تباہ ہو گئے۔ میں سفر سے واپس آؤں تو دیکھا میری بیوی بستر کے حوالے، میرے بچے بیماریوں کے حوالے۔ وسوء المنقلب فی الاہل والمال۔ یا اللہ میں لوٹ کر آؤں، کوئی حادثہ مجھے نظر آئے، میرے جائیداد، میری پراپرٹی میں یا میری بیوی بچوں میں کوئی حادثہ میں دیکھوں، یا اللہ مجھے بچا لے۔ یا یہ کہ صحیح سلامت میں گیا، واپس آیا، بیمار ہو کے آیا، صحیح سلامت گیا، واپس آیا، میرا پیر ٹوٹا ہوا، میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا، میری آنکھ ٹوٹی ہوئی، میرے جسم میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میری حفاظت کر لے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں آگے جاتے۔ یہ دعا امت کو سکھائی ہے، میری امت کے لوگوں ایسی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہاں تک کہ ترمذی میں روایت وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْقَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اچھی حالت میں سفر میں گیا، واپس آیا بری حالت میں، یا اللہ مجھے بچا لے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث کی شرح یوں بیان فرمائی، امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، میری امت کے لوگوں اللہ سے دعا کرو، یا اللہ سفر میں جا رہا ہوں، ایمان کی حالت میں واپس آؤں، کہیں ایسا نہ ہو میرے اندر شرک پایا جا رہا ہو، کفر پایا جا رہا ہو۔ یا اللہ سفر میں گیا اعمال کے ساتھ، واپس آیا گناہوں کے ساتھ، یا اللہ ایسا لوٹ کر آنے سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا کا اہتمام کر کے امت کو بتایا، میری امت کے لوگوں سفر میں جاؤ، یہ دعا پڑھو، کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت ہوگی۔ یہ چار اعمال کرو، دعاؤں کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، گھر سے نکلو گھر کی دعا پڑھو، سفر میں جاؤ سواری کی دعا، یہ چار اعمال کرو، یہ برا حادثہ، بری موت سے اللہ بچا لیں گے۔ یہ اعمال کی پابندی کرو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہم سب کو، پوری امت کو بری موت سے بچا لے۔ 3 جمعہ سے یہی پیغام دے رہا تھا، اللہ سے مانگو، یا اللہ بری موت سے بچا لے، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا لے، برے حادثوں سے بچا لے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، فلسطین کو آزاد فرما دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔